من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها وغرابیب سود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما یخشی اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ فاطر کے یہ چوتھے رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مختلف اپنی نشانیوں کے ذریعے، قدرتوں کے ذریعے متوجہ کیا ہے انسانوں کو کہ دیکھیں تمہارا رب کتنا قدیر ہے، کتنا حکیم ہے، لہذا تمہیں اس کی بندگی کو اختیار کرنا چاہیے۔ تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے اور اپنی حدود سے تجاوز نہ کرو ورنہ برا انجام ہے۔ انسان کے لیے حدود یہی ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت اور بندگی میں اپنے آپ کو رکھے۔ فرمایا کہ الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے؟ یعنی یہ حقیقت کوئی پوشیدہ نہیں ہے اور بار بار تمہاری زندگیوں میں یہ منظر اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے لاتا ہے کہ کس طرح سے بادل آتے ہیں، بادلوں سے یکایک پانی کے قطرے ٹپکنے لگ جاتے ہیں اور پھر وہ زیادہ گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں، تیز ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ کس کے بس میں ہے یہ؟ کیسا ایک پورا نظام ہے یہ کہ ہر وقت پانی ہر درجہ حرارت پر مائع سے بخارات میں تبدیل ہو رہا ہے۔ درجہ حرارت کے بڑھنے سے اس کی رفتار وہ تیز ہو جاتی ہے، یہ سب وہی کر رہا ہے۔ اور پھر ہواؤں کے ذریعے سے ان بخارات کو کس طرح سے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے، انہیں کثیف کر دیتا ہے، خوب ڈینس ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ جب چاہتا ہے وہ پھر دوبارہ بخارات سے مائع میں تبدیل ہو کر زمین پر گرنے لگتے ہیں۔ ایک کھیت خشک رہ جاتا ہے، دوسرا سیراب ہو جاتا ہے۔ یعنی کتنی بڑی اس کی قدرت ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ پھر اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ مقصد تو یہ ہے بات کرنے کا کہ کہاں سے گنجائش موجود ہے شرک کی، ذرا دیکھو تو صحیح۔ کائنات کی ہر چیز، ہر عمل توحید کی گواہی دے رہی ہے اور تم ہو کہ اس سے ہٹ کر تمہاری تسلی نہیں ہوتی اس توحید پر اور دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ تو الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے؟ فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، اور پھر ہم اس سے طرح طرح کے مختلف رنگوں کے پھل جو ہے وہ پیدا کر دیتے ہیں۔ یعنی کیا قدرت ہے! دیکھیں، انسانی عقل حیران ہوتی ہے کہ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی فضا ہے، ایک ہی ہوا ہے، ایک ہی پانی ہے، لیکن کیا ہے کہ ایک طرف انار کھڑا ہے، اس کے ساتھ لیمو کھڑا ہے، اس کے ساتھ آم بھی کھڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ جامن بھی کھڑی ہوئی ہے، کتنے طرح طرح کے مختلف، یعنی بے شمار۔ یہ سب اس کی قدرتوں کے مظاہرے ہیں کہ تم پہچانو اس کی قدرت کو اور اسی کے پرستار بن کے رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس انداز میں متوجہ کیا ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ ہم کس طرح سے طرح طرح کے پھل جو ہے نکالتے ہیں اسے پانی کے ذریعے سے۔ وَمِنَ الْجِبَالِ، اور اب ایک اور طرف توجہ دو، اسی طرح پہاڑوں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، ذرا غور کرو۔ جُدَدٌ بِیضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِیبُ سُود، کہ اس میں گہرے رنگ کی مختلف طرح کی سفید، سرخ، حمر سرخ، وغرابیب سود، اور گہری سیاہ رنگ کی دھاریاں موجود ہیں۔ کہیں پہاڑ کو کٹا ہوا دیکھو، جہاں پہاڑ کاٹا گیا ہو،
کہ وہاں کس طرح سے اوپر سے چوٹی سے نیچے تک دھاری چلتی ہے، سیاہ رنگ کی ہے، تہوں میں سے گزرتی ہوئی آ رہی ہے، کہیں سرخ رنگ کی دھاری موجود ہے، کہیں گہرے سیاہ رنگ کی موجود ہے، سفید سیاہ سرخ یہ دھاریاں ہیں۔ اور اگر اس کی سطح میں دیکھیں، ہاریزنٹلی دیکھیں اگر پہاڑ کو کٹے ہوئے کو، تو اس میں بھی تہیں مختلف رنگ کی نظر آتی ہیں۔ یہ سب کس کی قدرت ہے، کس کا مظاہرہ ہے یہ؟ یعنی کہاں کہاں تمہیں متوجہ کرتا ہے اپنی قدرت کی طرف، اور پھر ہو کہ تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ وَمِنَ النَّاسِ، اب ایک اور طرف توجہ دلائی کہ دیکھو اسی طرح انسانوں کو دیکھ لو۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، اور اسی طرح سے انسانوں میں، جانوروں میں، مویشیوں میں طرح طرح کے مختلف قسم کی انواع موجود ہیں۔ انسانوں کو دیکھو، 7 ارب انسان ہیں، ہر ایک کی شکلیں دیکھیں مختلف ہیں۔ کیا اس کی قدرت ہے، کیا اس کی یہ ایک ڈائیورسٹی ہے، اس کی طرح سے کتنا تنوع ہے اس کا تخلیق کے عمل میں، اس میں دیکھیں کتنا ماہر خلاق ہے وہ، کیا اس کی کوئی مثال دی جا سکتی ہے؟ اتنے انسان ہیں، ہر ایک کی شکلیں مختلف ہیں، حتیٰ کہ ایک ہی ماں باپ کے بچے بھی عادت کے لحاظ سے، پسند ناپسند کے لحاظ سے، شکل و صورت اور جسامت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے مختلف رکھے ہیں۔ تو فرمایا کہ اسی طرح سے وَمِنَ النَّاسِ، انسانوں میں دیکھو کتنا اختلاف ہے، کتنا فرق ہے، اور شکلوں سے پہچان لیتے ہیں یہ افریقہ کا ہے، یہ جرمنی کا ہے، یہ جاپان کا ہے، یہ چین کا ہے۔ کس طرح سے اللہ نے آسانی پیدا کر دی ہے پہچان کے لیے جو ہے یہ۔ اور اسی طرح سے یہ جانور مویشی دیکھ لو کس طرح سے ہر ایک کے ساتھ مختلف ہے۔ کیا اس کے سامنے کوئی پہلے مثال موجود تھی؟ وہ کتنا یعنی کہ موجد ہے، باری ہے وہ، اس کا ایک نام یہ بھی ہے کہ وہ نئی نئی چیزیں جو ہے وہ ایجاد کرتا ہے، شکلیں دیتا ہے، وہ مصور ہے، صورت گری کرتا ہے وہ، اور پھر تم اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو۔ اور پھر یہ کہ انما کذالک، یعنی اسی طرح سے یہ چیزیں بھی ہیں، انہیں پر بھی غور کرو۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور یقیناً حقیقت یہی ہے کہ اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو اہل علم ہیں، یعنی جو اللہ کی قدرت کا، اس کی حکمت کا، اس کی صفات کا علم رکھتے ہیں، لیکن اس علم کے ساتھ ساتھ خشیت الہی بھی ان کے اندر موجود ہے، یعنی اللہ سے بے ڈرنے والے بھی ہوں۔ حقیقت میں وہی عالم ہے، خواہ وہ ان پڑھ ہو، کسی مدرسے سے بھی نہ پڑھا ہو، لیکن اگر اس میں خشیت الہی موجود ہے اور پھر صفات الہی کو وہ جانتا ہے، تو پھر وہ اہل علم میں شمار ہوتا ہے اور پھر اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ ان اللہ عزیز غفور، یقیناً اللہ بہت درگزر کرنے والا اور زبردست ہے، یعنی وہ ہر وقت اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ نافرمانوں کو پکڑ لے، انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے، انہیں طرح طرح کی سزاؤں سے دوچار کر دے، لیکن ایسا نہیں کرتا۔ عزیز ہونے کے باوجود وہ غفور ہے، درگزر کرتا ہے، یعنی سنبھلنے کا موقع دیتا ہے کہ پلٹ آئیں صحیح راستے کی طرف، اور پھر معاف کر دیتا ہے سابقہ گناہوں کو جب انسان اپنے رب سے معافی کا طلبگار ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور نشانی بھی بتائی اہل علم کی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ فرمایا ان الذین یتلون الکتاب اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ دیکھیں محض پڑھنا کافی نہیں ہے، پڑھنے سے بھی ثواب ہوتا ہے، یہ تو قرآن کا اضافی ایک ایڈوانٹیج ہے اس کا یہ کہ محض ریڈنگ کرنے سے ثواب، بلکہ اس سے بڑھ کر بھی قرآن وہ چیز ہے کہ جس کی زیارت کرنے سے بھی ثواب ہوتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جن کی زیارت کرنے سے بھی ثواب ہوتا ہے، ان میں ایک قرآن مجید ہے، ایک والدین ہیں کہ جب محبت سے اولاد اپنے والدین کو دیکھتی ہے، ان کے چہرے پر نگاہ ڈالتی ہے، اللہ تعالیٰ حج مبرور کا ثواب دیتا ہے کہ دیکھنے کتنا بڑا ثواب ہے اپنے والدین کی زیارت کرنا، محض دیکھنا محبت سے، عقیدت سے، شفقت سے۔ اور اسی طرح تیسری چیز جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کو بھی عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس پر نگاہ ڈالنا۔ بلکہ جب کوئی مسافر جاتا ہے، فرمایا آج حدیث پاک میں کہ پہلی نگاہ جب اس پر پڑھے تو جو دعا مانگو گے وہ قبول ہوگی، یعنی اتنی متبرک چیزیں ہیں یہ خانہ کعبہ، یہ قرآن مجید۔ تو تلاوت کے مفہوم میں یہ بات شامل ہے
کہ اس پر غور و فکر ہو، اس کو سمجھ کر پڑھا جائے کہ یہ تقاضا ہم سے کیا کر رہا ہے، کیا اس کا مفہوم ہے۔ تو فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ دیکھیں کہیں ایک جگہ بھی پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، قائم کرنا، اور قائم مسجد سے ہوتی ہے، باجماعت سے ہوتی ہے، اور ہر پہلو سے اللہ کی اس عبادت کو حفاظت کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ تو حفاظت کے ساتھ کیا ہے، وَحَافِظُوا عَلَىٰ صَلَوَاتِكُمْ، اور حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، کسی پہلو سے اس کو کمزور نہ ہونے دو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ اس کو اختیار کرو۔ کتنا بڑا اجر ہے، ثواب ہے تکبیر اولیٰ کا، اور ہم بڑی آسانی کے ساتھ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، ایک رکعت مل گئی تو ٹھیک، 2 مل گئی تو ٹھیک، 3 مل گئی تو بھی ٹھیک، کوئی ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا اس چیز کا۔ تو 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں، ایک تو یہ کہ الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ نماز کو قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم اور جو کچھ ہم نے رزق انہیں دیا ہے۔ دیکھیں جو ہم نے دیا ہے، انسان کو توجہ دلائیے، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیۃ، کھلے بھی چھپے بھی، جہاں جیسا موقع ہو اس لحاظ سے خرچ کرتے ہیں۔ یرجون تجارتاً لن تبور، وہ تو ایسی تجارت میں ملوث ہو گئے ہیں، لن تبور، جس میں خسارے کا اندیشہ ہی نہیں ہے۔ ایسی تجارت انہوں نے کر لی ہے اپنے رب کے ساتھ کہ جس میں خسارے کا کوئی اندیشہ نہیں۔ اور لیوفیہم اجورہم، اور وہ یہ سب کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ انہیں پورے اجر عطا کرے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے زیادہ ہی دے دے، یعنی ان کا رب انہیں اس عمل کا پورا بدلہ نہ صرف بلکہ اپنے فضل سے ان کو زیادہ نواز دے۔ اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، یقیناً وہ بہت غفور ہے، شکور ہے۔ غفور کا مطلب درگزر کرنے والا، شکور کا مطلب قدردان۔ جب انسان کی طرف سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ وہ شکر کرنے والا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کا احسان مند ہے، اپنے رب کی نعمتوں کا شکر کرے۔ اور جب اللہ کی طرف سے ہو یہ لفظ بندوں کے لیے، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے، شکور کا مطلب قدردان، کہ وہ اپنے بندوں کے نیک اعمال کا بہت زیادہ قدردان ہے، یعنی بہت بڑے اجر سے نوازنے والا ہے، ان کے اجر کو ضائع نہیں کرنے والا۔ تو یہ سب توجہ دلائی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں اپنی طرف کہ دیکھو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کئی بار اس کے بارے میں فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا جس نے اس کے ساتھ شرک کیا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا وہ بخش دے گا۔ تو اتنی وہ ناراض ہوتا ہے اس شرک کو اختیار کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔